سونے سے پہلے میں کچھ خبروں کا مطالعہ کر رہا تھا تو ایک خاص خبر میری نظر سے گزری. میں نے سوچا اس پہ بول کے ہی سو لیتا ہوں. میرا فیوریٹ ٹاپک ہے اور اس پر مجھے بہت گالیاں بھی پڑی تھیں. اسلامی نظریاتی کونسل نے کچھ دن پہلے انجینئر محمد علی مرزا کے بیانات کا جائزہ لیا اور نتیجہ یہ نکالا کہ ان کے الفاظ صرف علمی اختلاف نہیں تھا بلکہ گستاخی کے زمرے میں آتے ہیں. کونسل نے یہ صاف کہہ دیا ہے کہ یہ نقل کفر ہے اور بار بار دہرا کر معاشرے میں انتشار پھیلایا جا رہا تھا. یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کی جو مسیحی برادری ہے نا، ان کو بھی یہ خط لکھا جائے تاکہ وہ بھی اپنی رائے دے دیں کہ یہ جملے ان کے عقائد، ان کی کتابوں کی توہین تو نہیں کر رہے. یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ معاملہ صرف مسلمانوں کی حد تک نہیں ہے بلکہ دوسرے مذاہب کی حساسیت سے بھی جڑا ہوا ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کیا کرے گی، عدالت کیا فیصلہ دے گی، اور ہم عوام ہم کس طرف کھڑے ہیں؟ کیا ہم اندھی پیروی کریں گے یا پھر یہ سوچیں گے کہ الفاظ کے جو اثرات ہوتے ہیں نا، ان کا کتنا زہر ہوتا ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ مرزا صاحب بظاہر ایک ایمان والے انسان لگتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کی بے زبانی نے نا ان کے مسائل کو بڑھا دیا ہے. ان کے غصے نے ان کی زبان کو عذاب بنا دیا ہے اور یہی زبان ان کے لیے وبال جان بن گئی. لیکن زبان میں نرمی اور بیان میں احتیاط بھی ایمان کا حصہ ہے. اگر زبان میں صبر نہ ہو تو علم فتنہ بن جاتا ہے. اگر ایمان کے ساتھ برداشت نہ ہو تو شدت پیدا ہوتی ہے. اگر الفاظ میں نرمی نہ ہو نا تو وہ زہر بن جاتے ہیں. سنائیے، میری نظر میں اگر انجینئر مرزا اپنے آپ کو اگر صحیح سمجھتا بھی تھا تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ اکیلے کھڑے ہونے کے بجائے نا پہلے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیتے، اپنی بات کو پہلے تھوڑا سا منظم کرتے، اور جب تک کہ وہ ایک طاقت نہ بن جاتے نا، کھلے عام اس طرح سے جارحانہ جملے اور کھلی جنگ کا اعلان نہیں کرنا چاہیے. حکمت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، مکی زندگی ہمیں کیا سبق دیتی ہے. وہاں طاقت نہیں تھی اس لیے صبر کیا گیا، ظلم برداشت کیا گیا، پتھر کھائے گئے، بائیکاٹ سہنا پڑا، لیکن تلوار نہیں اٹھائی. سوچیں، کیا مکہ میں کبھی کوئی جنگ ہوئی؟ نہیں، مکہ میں کوئی میدان جنگ نہیں تھا. لیکن پھر مدینہ آیا اور مدینہ نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا. وہاں ریاست قائم ہوئی، وہاں طاقت ملی، اور پھر بدر کی آپ مثالیں دیکھیں. بدر میں تلواریں چلی، احد میں خون بہا، خندق کے دشمنوں میں قلعے ہلا دیے گئے. مدینہ کی فضاؤں میں اعلان ہو گیا تھا کہ اب دین اپنی پوری طاقت کے ساتھ کھڑا ہے. ہوا تھا کیا؟ مدینہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جب تک طاقت نہ ہو نا، صبر کریں، حکمت سے کام لیں، زبان پر قابو میں رکھیں. لیکن جب طاقت آ جائے، جب ریاست قائم ہو جائے، جب حق کے ہاتھ مضبوط ہو جائیں نا، تو پھر باطل کو کھلا چھوڑ دینا یہ بزدلی ہے. اس لیے مدینہ ہمیں غیرت سکھاتا ہے، ہمت سکھاتا ہے اور اعلان سکھاتا ہے کہ اب اسلام کے خلاف کوئی سازش برداشت نہیں کی جائے گی. یہی فرق ہے مکہ اور مدینہ کا. مکہ برداشت کا نام ہے، مدینہ غیرت کا نام ہے. یہی فرق ہے حکمت اور جذبات کے درمیان بھی. جذباتی جنگ آدمی کو تنہا کر دیتی ہے جبکہ حکمت اجتماعی قوت پیدا کرتی ہے. سمجھا؟ ہمیشہ حکمت سے کام. یار بات پتہ نہیں کہاں سے مرزا سے شروع ہوئی تھی، کہاں چلی گئی. پتہ چلے میرا عالمی مرزا جیسا ہوگا، ڈگ دے آگے بنوی. اللہ معاف کرے. بہرحال اگر انجینئر مرزا نے اپنی زبان کو قابو میں رکھا ہوتا نا، حکمت سے کام لیا ہوتا اور اپنی سوچ کو ایک تحریک میں بدلا ہوتا نا، تو شاید آج داستان کچھ اور ہوتی. یہ میری ناقص چھوٹی سی رائے ہے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں. مجھے اپنی پوری زندگی میں سب سے زیادہ گالیاں مرزا صاحب کی پچھلی ویڈیو کے بنانے پر پڑی تھی. خدا را گالیاں مت دیا کیجیے یار، بڑے دل سے بات کرتا ہوں آپ سے. اللہ حافظ. رات بہت ہو گئی ہے، بچے سب سو رہے ہیں.